جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کلائیڈوسکوپ۔ ابھی بارشوں کا سلسلہ تھما نہیں ہے، سیلاب کی سی صورتحال باقی ہے اور سینکڑوں جانیں تو پہلے ہی ضائع ہو گئیں اور بہت نقصان ہوا اس دفعے۔ فصلیں تباہ ہو گئیں، ہزاروں مکان زمین بوس ہو گئے اور اس وقت بھی ہزاروں لوگ کھلے آسمان کے تلے اپنے شب و روز گزار رہے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اصل تو دکھ کی بات یہ ہے، ایک سیلاب تو آیا، اس کی بھی وجوہات تو قدرتی بھی ہیں اور کچھ ہماری اپنی بھی کوتاہیاں ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم ہر تقریباً سال یا کچھ ایک دو سال کے بعد سیلاب والی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری ریاست جو ہے وہ بالکل بے بس نظر آتی ہے کہ وہ کس طرح جو سیلاب زدگان ہیں کس طرح ان تک پہنچے، کس طرح مدد وہاں تک پہنچائے۔ اور جو ہم نے بڑے فین فیئر کے ساتھ ایک نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی بنائی تھی، وہ بھی بالکل بے بس نظر آتی ہے۔ اور مجھے آپ یقین کیجئے درجنوں میسیجز بلوچستان سے خاص طور پہ آئے کہ جی ہماری حالت زار پہ تو کوئی دیکھ نہیں رہا کہ کیا ہو رہا ہے بلوچستان میں، ہر طرف تباہی ہے اور جو صوبائی حکومت ہے اور جو وفاقی حکومت ہے ان کی طرف سے کوئی بھی مدد ہمیں نہیں مل رہی۔ وہ کہ پرائم منسٹر نے بھی دورہ کیا، ہمیں دکھایا گیا ٹیلی ویژن پہ، انہوں نے بچیوں کے اور بچوں کے ہاتھوں پہ سر بھی رکھا، لیکن یہ صرف آپٹکس ہیں۔ اگر آپ دیکھیے تو حقیقی معنوں میں زمین پہ کچھ نہیں ہو رہا، معروضی جو زمینی حقائق ہیں وہ بالکل مختلف ہیں۔ تو یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ وہ اس لیے ہو رہا ہے اور ہم سب یہ بات جانتے ہیں، کوئی میں نئی بات نہیں کر رہا، کہ جب تک کسی ریاست میں سیاسی صورتحال مستحکم نہ ہو، یقینی نہ ہو، اس وقت تک ہمارے سارے یہ مسائل رہیں گے۔ ہم نہ اپنے انسٹیٹیوشنز کو ڈیولپ کر پائیں گے اور نہ ہی ہم صحیح معنوں میں پاکستان میں وہ خوشحالی دیکھ پائیں گے جس کی ہم تمنا رکھتے ہیں۔ یہ بات بالکل آپ لوگ نوٹ، میں کیا کہوں، نوٹ آپ نے کیا کرنی ہے، لیکن میں اب اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اس وقت ایک صورتحال ہے سیاست کی جو بنی ہوئی ہے، وہ کسی طور بھی پاکستان کے لیے خوش آئند نہیں ہے۔ اور یہ جو ایک کھچاؤ اور تناؤ سا ایک آ گیا ہے اور یوں لگتا ہے کہ اب یہ انبرجبل سا معاملہ ہو گیا، یہ جو گیپ بڑھ رہا ہے، ٹینشن جو ہے، اس کو ہم ٹیمپ ڈاؤن بھی نہیں کر سکتے۔ کس طرح ہم آگے بڑھیں گے اگر ریاست میں یہی ہمارا پولیٹیکل ایٹماسفیئر رہے گا اور اسی طریقے سے ٹینشن رہے گی تو ہم آگے کس طرح بڑھیں گے؟ کس طرح ہم اپنا ایک ویژن بنائیں گے کہ ہم نے ملک کو کہاں لے کر جانا ہے؟ مجھے تو نہیں لگ رہا کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم فائر فائٹنگ کر رہے ہیں ابھی تک، اور فائر فائٹنگ بھی کر رہے ہیں تو ہمارے پاس فائر وہ انجنز موجود نہیں ہیں کہ ہم ان سے یہ فائر فائٹنگ بھی کر پائیں۔ ہمارا ایک عجیب سا ماحول اب بن گیا ہے اور میں آپ سب کی طرح میں بھی بہت بحیثیت پاکستانی شہری کی بہت ورڈ ہوں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ یہ ساری جو سیاسی رسہ کشی ہے یہ ہمیں کس طرف لے کر جائے گی؟ آیا ہم کسی بہتر صورتحال کی طرف جا رہے ہیں یا مزید اپنے لیے کمپلیکیشنز پیدا کر رہے ہیں؟ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ ابھی تک ہمیں یہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اب اس وقت ایک جو ہے مثال کے طور پر آپ شہباز گل کی صورتحال کو لے لیجئے، آج سے وہاں اسلام آباد میں پولیٹیکل ریلیز بھی شروع ہو جائیں گی اور یہ سلسلہ نہ جانے کب تک رہتا ہے، اور پھر جو ہے وہ ضمنی انتخابات بھی آ رہے ہیں، اس کے معاملے میں بھی بہت سی اب پیچیدگیاں آ رہی ہیں اور سارا دن ہم ٹیلی ویژن پہ سچی بات تو یہ ہے کہ صرف جو سیاستدانوں کی پریس کانفرنسز ہیں اس کے علاوہ ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ ایک ادھر سے اپنے سیلوز مارتا ہے، دوسرا ادھر سے مارتا ہے، ایک عجیب سا تماشا بنا ہوا ہے۔ کیا ہم نے اپنی نئی پود کو اس صورتحال میں ہی رکھنا ہے ساری عمر، یا ان کے لیے واقعی کوئی اپرچونٹیز پیدا کرنی ہیں کہ وہ ملک کو کم از کم جو ہے صحیح راستے پہ تو ہم اس کو چلا دیں؟ لگتا کچھ یوں ہے کہ کسی بھی سیاستدان کو ان چیزوں کا فکر ہی نہیں ہے۔ آپ ٹیلی ویژن کے ٹاک شوز اٹھا کے دیکھ لیجئے، بالکل وینمس، پوائزنس ہیں، اور اب ان ٹاک شوز کو دیکھنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ ایک وزیر یہاں سے بات کرتا ہے اور دن میں یقین جانیے
اتنی اب اکتاہٹ سی ہونے لگی ہے کہ 3-4 پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں. کبھی ایک شخص آ رہا ہے، پھر اس کے جواب میں دوسرا شخص آ رہا ہے، پھر اسی کے جواب میں تیسرا شخص آ رہا ہے. ایک عجیب تماشا لگا ہوا ہے اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہو کیا رہا ہے اس ملک میں. اگر یہ حالات رہے تو خدا نہ خواستہ ہم اپنے ریاست کو مزید کمزور کر دیں گے. خدا را ہوش کے ناخن لیجئے. یہ جو آپ کا علاقہ ہے، جو ریجن ہے، جو دنیا ہے، وہ آپ کو بڑی غور سے دیکھ رہی ہے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں. تو اپنے آپ کو سنبھالیے. اور پولیٹیشنز پہ ان پہ بہت بڑی ذمہ داری آن پڑی ہے اس وقت. اپنے جو پرسنل آپ کی مسائل ہیں ان کو ختم کیجئے، آگے بڑھیے. لیکن یہ ہونے والا نہیں ہے دوستو، یہ ہونے والا نہیں ہے، یہ ہونے والا نہیں ہے. ہمارے سیاستدان بدقسمتی کے ساتھ انہوں نے ہمیں اس مقام پہ لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ اب ہمیں معلوم نہیں پڑتا کہ کس پہ یقین کریں اور کس پہ نہ کریں. جھوٹ اور سچ کے درمیان ایک ایسا ایک کنفیوژن سی ہے، سمجھ نہیں آتی کہ بندہ کرے تو کیا کرے اور کہے تو کیا کہے. پھر اسی حوالے سے ہم نے دیکھا کہ ہمارے انسٹیٹیوشنز بھی ڈیولپ نہیں ہو پائے. پھر ایک امبیلنس ابھی ہمارے ملک میں آ گیا، سیاست میں امبیلنس آ گیا ہے اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہم کس طرف جانا چاہ رہے ہیں. تو میں تو یہی گزارش کرتا ہوں. اب یہ بڑا آسان ہے کہ جی سیلاب آ گئے اور ہم پانی، اور اب آپ دیکھیے کہ پانی کا بھی کرائسس پاکستان میں کس طرح ڈیولپ ہو رہا ہے آہستہ آہستہ. اگر آج آپ کو 3 بالٹیاں ایک شخص کو پانی کی میسر ہیں تو ممکن ہے کہ 10-15 سال کے بعد یہ 3 بالٹیاں سے لے کر آدھی بالٹی آپ کو اویلیبل ہو. ہم نے میں صرف ایک پانی کی مثال ہی لے رہا ہوں کہ ہم نے پچھلے کئی دہائیوں سے پانی کو بھی صحیح استعمال، اللہ تعالیٰ نے ہمارا اتنا پانی دیا ہے، لیکن جس طریقے سے ہم اس کا استعمال کر رہے ہیں، اس کو ضائع کر رہے ہیں، اس کی بھی دنیا میں شاید نظیر نہیں ملتی. اب جو سیلاب آئے ہیں اس سے بھی کتنا پانی ضائع ہو گیا ہوگا. اور پھر ہم جو ہے بھارت کو بلیم کرتے ہوئے نہیں تھکتے اور ایک لحاظ سے اس کو پولیٹیسائز کرتے ہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جہاں تک انڈس واٹر ٹریٹی کی بات ہے، بھارت سے ہمیں ہر سال تقریباً 133 سے 134 ملین ایکڑ فیٹ پانی ملتا ہے اور وہ ابھی تک مل رہا ہے. بھارت البتہ یہ ضرور ہے کہ جو ہم نے 1989 میں ان کے ساتھ ایڈوانس فلڈ فلو انفارمیشن ایک ٹریٹی سائن کی تھی، وہ بھارت ہمیں اس کے بارے میں اطلاع نہیں دیتا اور پانی چھوڑ دیتا ہے جو ویسٹرن ریورز ہیں اور اس سے ایک ایسٹرن ریورز ہیں. اس سے جو سیلاب کی صورتحال پیدا ہوتی ہے راوی اور ستلج اور بیاس میں، اس سے ہمارے یہاں بہت تباہی پھیلتی ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے. اور پھر بھارت نے کچھ ڈیمز ہی بنائے، لیکن مسئلہ تو ہمارا ہے کہ ہم نے پچھلے کئی دہائیوں میں کتنے ڈیمز بنائے کہ ہم اس پانی، کتنے ریزروائرز بنائے کہ ہم پانی جو ہمارا ہے اس کو ہم پریزرو کریں. میرا خیال ہے کہ 20 سے 25% ہمارا پانی جو ہے جو ہمیں میسر آتا ہے وہ ہمارا ضائع ہو جاتا ہے. تو خدا نہ ان چیزوں پہ سوچیے. اور یہ اس وقت تک یہ معاملات اس طرح ہی چلتے رہیں گے جب تک ہمارے ملک میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا. اب یہ سیاسی استحکام کس طرح آئے گا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو ہم سب کے لیے ہے. ہمارے پاس شاید اس کے آنسرز بھی ہیں، لیکن کیا پولیٹیشنز اور جو مقتدر ادارے ہیں وہ سب مل بیٹھ کر کچھ لایا عمل ایسا تیار کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس قوم کو آگے لے کر جائیں، اس ریاست کو آگے لے کر جائیں، نہ کہ یہ کہ جو بھی ہم نے 75 سالوں میں جتنی بھی ہم نے پروگرس کی ہے اس کو ہم پیچھے دھکیل دیں. تو اس لیے میری تو گزارش یہی ہے کہ خدا را پولیٹیکل ٹیمپریچر کو ذرا کم کریں اور کچھ سنجیدہ طریقے سے معاملات کو آگے لے کر چلیں. یہ جو اس وقت انتقامی صورتحال ہے اس سے بھی باہر نکلیے اور پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے، وفاق میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس سے باہر نکلیے. قوم کو کسی مثبت راہ پہ تو لائیے. یہ اس طرح تو معاملات چلنے والے نہیں ہیں اور خدا را ہوش کے ناخن لیجئے. بہت مشکلات ہیں پاکستان کی. اللہ بس اپنا کرم کرے. اللہ حافظ.